اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الصافات مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھنے والی ہیں، خوب صف باندھنا۔ فالزاجرات زجرا پھر ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں، زبردست ڈانٹنا۔ فالتالیات ذکرا پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ان الہکم لواحد بلا شبہ تمہارا معبود یقیناً ایک ہے۔ رب السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان چیزوں کا بھی رب ہے۔ ورب المشارق اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ آراستہ کیا ہے جو ستارے ہیں۔ وحفظا من کل شیطان مارد اور ہر سرکش شیطان سے خوب محفوظ کرنے والے ہیں۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی وہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہیں لگا سکتے۔ ويقذفون من كل جانب اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں۔ دحورا ولہم عذاب واصب دحورا بھگانے کے لیے، ولہم عذاب واصب اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ الا من خطف الخطف مگر جو کوئی اچانک اچک لے، فاتبعہ شہاب ثاقب تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ سورۃ الصافات کا بحمد اللہ و بتوفیق اللہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے آغاز میں ہی 3 آیات جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، یہ فرشتوں کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے کہ جو نہایت مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہاں صف بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں تم ویسے صفیں نہیں بنا لیتے؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربها اے اللہ کے رسول ملائکہ اپنے رب کے ہاں صفیں کیسے درست کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں چونا گچ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے صف باندھ کر کھڑا ہونا یہ نہایت ہی بہترین انداز سے ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی ویسے صفیں بناؤ، تو اس سے مراد فرشتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو ڈانٹنے والے ہیں، کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بڑی بڑی مخلوقات بھی ان کے سامنے دم نہیں مار سکتی۔ موت کے فرشتے دیکھ لیں، کتنا مضبوط جانور ہوتا ہے، کتنا مضبوط انسان ہوتا ہے، لیکن کیا موت کا فرشتہ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو وہ انکار کر سکتا ہے؟ تو صف ڈانٹنے والے یہ فرشتے ہیں۔ ہواؤں اور بادلوں پر جو مامور فرشتے ہیں، ہواؤں کو ہانک کر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں پر مامور فرشتے ہیں۔ اسی طرح اور کئی ایسے سور پھونکنے والا فرشتہ ہے۔ اب سور پھونکنے کے ساتھ جتنے لوگ موجود ہوں گے سارے مر جائیں گے، اور دوبارہ سور پھونکنے کے ساتھ آدم سے لے کر آخر تک جتنی انسانیت ہے ساری کی ساری زندہ ہو جائے گی۔ اتنے زبردست اور نہایت ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے فرشتے، ان کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی۔ تیسرے نمبر پر وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر انبیاء اور رسول کی طرف آتے ہیں، یہ بھی ایک نہایت اہم کام ہے۔ ان 3 طرح کے فرشتوں کے اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر جو بات کی ہے، ایک تو قسم اٹھا کر جس چیز کی قسم اٹھائی جائے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے، اور ایک چیزوں کی قسم اٹھا کر جو آگے بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں 3 قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے تذکرہ آگے کیا کیا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا معبود ہے ہی ایک۔ کیوں؟ اگر یہ معبود ایک نہ ہوتا،
اتنے زبردست اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے فرشتے یہ بھی آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑا منظم انتظام پہاڑوں کا، ہواؤں کا، بادلوں کا، موت کا، یہ سارے جو معاملات ہمیں نظر آتے ہیں، اگر یہ آپس میں اختلاف ہی کر لیں تو پھر یہ سارا نظام دھرم برم ہو سکتا ہے. اور ایک اور یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الہ تمہارا معبود وہ ہے آسمانوں، زمین، جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا، اور تمام مشرقوں کا رب ہے. سورج ہمیشہ جو درمیانی مشرق ہے وہیں سے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سردیوں میں یہ جو سورج کے نکلنے کا مقام ہے وہ مشرق سے سرک کر آہستہ آہستہ جنوب کی طرف جاتا ہے، اسی طرح گرمیوں میں شمال کی طرف جاتا ہے. تو گویا جو سورج ہے، اگر اندازہ محتاط آپ لگائیں 360 دن بھی ہیں سال میں، تو اس کی 360 منزلیں ہو گئی. اور پھر جو آسمان پر نکلنے والا سورج ہے وہ صرف ایک ہی تو نہیں ہے جو طلوع ہوتا ہے، اس کے ساتھ چاند بھی ہے جو طلوع ہوتا ہے، ستارے ہیں جو طلوع ہوتے ہیں. تو ہر ایک کے طلوع ہونے کا مقام الگ الگ ہوا. تو جب سب کے نکلنے کا مقام الگ ہے تو اللہ رب العزت صرف ایک مشرق کا رب نہیں بلکہ تمام مشارق کا، اور دوسری آیات میں مغارب کا لفظ بھی ہے، تمام مغارب کا اللہ رب العزت رب ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو، ایک تو اوپر بھی آسمان ہے، یہ آسمان دنیا پہلا آسمان ہے، آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کے ساتھ زینت بخشی ہے. یہ موجودہ جو ماہر فلکیات لوگ ہیں غلط عقائد اور نظریات رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اکثر آسمان کا انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں آسمان نظر آنے والا آپ کو جو نظر آ رہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اصل میں تاحد نگاہ کی ایک صورت ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اسی طرح ستاروں کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، بلکہ یہ سورج سے روشنی حاصل کر کے چمک رہے ہوتے ہیں. کس قدر غلط ہے یہ بات، اور قرآن پاک کے مفہوم کی کس قدر خلاف ہے یہ بات. اللہ رب العزت نے آسمان بنایا، یہ تو اس آسمان کو نہیں پہچان سکتے ماہر فلکیات، جو اس آسمان سے اوپر 6 آسمان ہیں ان کو کیسے وہ پہچان سکیں گے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان کو ہم نے زینت بخشی ہے، خوبصورتی بخشی ہے ستاروں کے ساتھ. ہمارے یہاں شہروں میں شاید اس کا ادراک کم ہو، دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں روشنیاں اور دیگر ماحول کی آلودگی کم ہو، وہاں ٹمٹماتے ہوئے ستارے ایک نہایت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں آسمان کا. تو ستاروں کا ایک مقصد یہ ہے آسمان خوبصورت لگتا ہے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے جو نہایت یہاں پہ اہم ہے ذکر کرنے والی بات، وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاہن بہت زیادہ تھے. کاہن آج کل بھی موجود ہیں، ہم جانتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں، شیاطین ان کے پاس آتے ہیں اور کچھ خبریں ان کو دیتے ہیں، بس اوقات کوئی خبر سچی بھی ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کاہن بہت زیادہ تھے. یہی وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ ابو لہب کی بیوی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 1-2 رات تہجد کے لیے بیدار نہیں ہو سکے تھے، آنکھ لگی رہی اور سوئے رہے. اس پر اس نے آ کر کیا کہا تھا؟ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے، العیاذ باللہ. چونکہ وہ سمجھتے تھے لوگ کہ کاہنوں کی طرف شیطان آتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید کرنی تھی کہ میں جو شریعت نازل کر رہا ہوں وہ کسی شیطان کے ذریعے نہیں اتر رہی، بلکہ یہ آسمان کا ایک اور مقصد اللہ رب العزت نے بیان کیا، وہ یہ ہے. اور اس کا بھی آپ نے ایک بار صحابہ کرام سے تذکرہ کیا. وہ ستارہ نکلا اور چمکتا ہوا وہ آگ کے شعلے کی طرح آگے گیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ جو ستارہ ہے جاہلیت میں تم کیا سمجھا کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ستارہ جب ٹوٹ کر بکھرتا ہے تو کسی بہت بڑے آدمی کی وفات ہوتی ہے یا کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ایسے نہیں ہے. اصل بات یہ ہے اللہ رب العزت جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے ساتھ تو یہ شیاطین اوپر چڑھتے ہیں بات کو سننے کے لیے. ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح ایک لمبی قطار بنتی ہے اور اللہ رب العزت کی بات سننے کے لیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آسمان کو ایک تو ستاروں کے ساتھ خوبصورتی اور دوسرا اس کو حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے. جیسے یہ ایک لائن بنتی ہے، آج بھی آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا، مشاہدے میں ہوگی. تو اللہ رب العزت جو بات ان کو نہ سنانا چاہے تو پھر یہ ستارہ ایک وہاں سے ٹوٹتا ہے اور ان کا پیچھا کرتا ہے، ساری کی ساری لائن کو وہ آگ کے ساتھ راکھ کر کے رکھ دیتا ہے.
تو اللہ رب العزت کا یہ نظام کس قدر شاندار ہے اور کس قدر زبردست ہے، اس کے باوجود بھی کوئی آدمی قرآن و حدیث میں شک و شبہ کرے تو یہ اسی کو جچتا ہے۔ اصل بات کتاب و سنت کی حفاظت ہے، جس کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔